شادی کے بعد پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کی میں 5 وجہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی شادی کے بعد پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ پھر ان 5 چیزوں کو ڈھونڈیے گا۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں یا آپ کی نکاح کی زندگی میں شامل ہیں تو پھر آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شریعت کے خلاف نکاح کا ہونا۔ آج دیکھیے ہمارے نکاح کی شروعات، ہمارا نکاح ختم ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، یہ جتنا کچھ ہوتا ہے سب شریعت کے خلاف۔ 1-2 گھر کو چھوڑ کر باقی تمام مسلمانوں کے گھروں کا یہی حال ہے۔ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، بے حیائیاں چل رہی ہیں، شریعت کے خلاف رسومات ہو رہے ہیں، ہر طرح کے وہ کام ہمارے نکاح میں شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ناراض کرنے والے کام ہمارے نکاح میں ہوں تو پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ تو شادیوں کے بعد پریشانی آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نکاح اور آج ہمارے ولیمے شریعت کے خلاف گانے بجانوں کے ساتھ، بے حیائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ اگر شادی کے بعد اپنی زندگی میں پریشانی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نکاح کو، اپنے ولیمے کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، رشتے توڑ دینا۔ دیکھیے آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر گلی بازار کے آدمی کو بلائیں گے، ہر اپنے تعلقات میں رکھنے والے بندے کو بلائیں گے، لیکن اس رشتہ دار کو نہیں بلائیں گے جس کے ساتھ ہماری بات چیت بند ہے۔ کم سے کم نکاح کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، چاہے خود کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے بچوں کا ہو۔ اگر آپ کے گھر میں خوشی آ رہی ہے تو آپ کم سے کم وہ جو سالوں سے ناراضگی چل رہی ہے، جو رشتے میں دشمنی چل رہی ہے، کم سے کم اب تو اس جھگڑے کو ختم کر کے ملانے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات ایسی نہیں بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں رشتے توڑنے والے بندے موجود ہوں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی بتائیے؟ آج پریشانیاں آ رہی ہے ہمارے گھروں میں، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سالوں سے رشتے توڑے رکھے وہ رشتوں کو ویسے ہم نے توڑے رکھا۔ کم سے کم آج ہم نے کوشش نہیں کی کہ چلو جا کے ہمارے خوشی کا موقع ہے، جا کے کم سے کم بلائیں۔ دیکھیے آنا نہیں آنا وہ اس کی مرضی ہے، کم سے کم آپ اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ ہم مل جائیں۔ اب اگر وہ نہیں مانتا، وہ نہیں سنتا، وہ اپنے رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا، وہ دشمنی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا، آپ کا کام تو ہو گیا۔ کم سے کم رحمت کے فرشتے تو آپ کے گھر میں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دوسری وجہ ہے ہمارے گھروں میں پریشانی آنے کی کہ ہم نے رشتوں کو توڑنا شروع کیا ہے۔ اور نمبر 3، تیسری وجہ ہے ناپاک لوگوں کا گھر میں ہونا۔ دیکھیے آج جس جوڑے کا رشتہ باندھا جا رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، آج ہمارے مسلمان دولہا اور دلہن کو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنوبی ہو، ناپاک آدمی ہو، جب تک وہ ناپاکی کے حالت میں ہوتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور آج ہمارے یہاں جو نوجوان بچے بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہے ان کو پاکی حاصل کرنے کے مسائل تک معلوم نہیں ہے، ان کو مسئلوں تک معلوم نہیں ہے۔ جب وہ سالوں مہینوں ہفتے جو ہے ناپاکی میں رہیں گے تو پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ تو آج شادی کے بعد پریشانیاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر میں اکثر لوگ ناپاکی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ اور چوتھی وجہ نمازوں کا چھوڑنا۔ آج دیکھیے شادی ہونے کے بعد نہ لڑکا نماز پڑھتا ہے نہ لڑکی نماز پڑھتی ہے۔ جب بے نمازی گھر میں موجود ہو تو پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بے نمازی ہو اللہ تعالیٰ اس گھر سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ مشکلات میں پڑ رہا ہے، وہ بیماریوں میں پڑ رہا ہے، وہ کس حالت میں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اگر ہم نمازی نہیں بنے تو پھر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اگر آپ پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر نمازیں پڑھنا شروع کریں۔ اور پانچویں وجہ، جو آخری وجہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے تصویر کا گھر میں لگانا۔ آج شادی ہوتے ہی شادی کا بہت بڑا فریم تیار کیا جاتا ہے دولہا اور دلہن کا، اور وہ فریم بالکل گھر کے انٹرنگ پہ لگایا جاتا ہے۔ اور آج ماحول تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نہ صرف اپنے شادی کے تصویر لگاتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے بڑے بڑے فریم لگاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے بڑے بڑے فریم لگاتے ہیں۔ اور آج ایک عجیب ماحول یہ چلا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں گھوڑوں کے اور کتوں کے اور بلیوں کے بڑے بڑے جو ہے پوسٹرز لگائے جاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے آج مسلمانوں کی کمزوری کا، آج کچھ مسلمان اپنے گھروں میں غوث پاک کے نام سے بھی تصویریں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس گھر میں تصویر ہوں اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور آج ہم نے اپنے گھروں میں تصویروں کو لگانا شروع کر دیا ہے، شادیوں کے فریمز لگانا، بچوں کے فریمز لگانا، اور کتے بلیوں کے گھوڑوں کے فریمز لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو شادی کے بعد گھروں میں پریشانیاں آنے کی یہ 5 وجہ ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ 5 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ بھی موجود ہے تو آپ پھر اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ پھر میرے گھر میں تو پریشانیاں آنے والی ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کو گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان 5 چیزوں کو دور کرنا پڑے گا۔ جب یہ 5 چیزیں دور ہو جائیں گی تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جب فرشتے رحمت کے آئیں گے تو ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔